الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی قدر، عروس القرآن زینت القرآن سورہ رحمان دروس کی صورت میں بیان ہو رہی ہے۔ آج یہ ترتیب کے مطابق تیسرا درس ہے، اور آج کے درس کا آغاز سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 10 سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی 9 آیات گزشتہ 2 دروس میں انتہائی عام فہم انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو اعلان فرمایا الرحمن فرما کر، وہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں: میرے بندو، میری رحمت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، میری رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ تمہاری عقول میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم کوئی ایسا لفظ لاؤ جو میری رحمتوں کی وسعت کو بیان کر سکے۔ اس پر رب العالمین نے خود
دلائل دینے کا سلسلہ شروع فرمایا کہ میری رحمت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، اس پر پہلی دلیل دی علم القرآن کہہ کر، پھر خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ سارے دلائل ہیں اسی مبارک دعوے کو منور کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے رب العالمین ہمارے قلوب و اذہان میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اتارنا چاہتے ہیں کہ تم میری رحمت کی وسعت کو سمجھو۔ اسی پر مختلف انداز میں دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں رب العالمین نے دلیل دیتے ہوئے اپنی رحمت کی وسعت پر اور اپنی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ پیار پر، محبت کے اظہار پر دلیل دیتے ہوئے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ فرمایا وہ مہربان ذات ہے، اس کے کرم کے اور اس کی رحمت کے بے شمار نمونے تم دیکھتے ہو۔ اس کی رحمت کا ایک نمونہ اور مظہر یہ بھی ہے کہ تم دیکھو نا، جس زمین پر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، رہتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین کو بنانے والا وہی ہے جس نے تمہیں دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا، اور صرف یہ نہیں کہ تمہیں پیدا فرما کے چھوڑ دیا، تمہاری سہولتوں اور آسائشوں کے لیے بھی انتظام کیا، اور فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، اور یوں بچھا کر چھوڑ نہیں دیا، یوں چھوٹا سا ہم کوئی فرش بنائیں وہ ہلے گا نہ ہموار ہوگا۔ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ زمین جب بنائی تو رب العالمین نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کی صورت میں اس کے اوپر میخیں گاڑ دی تاکہ ہلنے بھی نہ پائے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو غور کرو نا، وہ کون ہے جس نے زمین کا فرش بچھا کر پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں گاڑ کر اسے قرار بخشا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، یہ وہی رحمان ہے جس نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دیا، اور بچھا کے یوں چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے کام میں لگا دیا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کا تمہارا مشاہدہ ہے
تمہاری نظریں جھکتی ہیں تو زمین نظر آتی ہے، نظریں اٹھتی ہیں تو میری قدرت کا شاہکار آسمان نظر آتا ہے۔ فرمایا دیکھو نا، تمہارے رب نے اپنی قدرت کے یہ شاہکار بنا کر تمہارے کام میں لگا رکھے ہیں۔ یہ زمین کو دیکھو نا، ویسے تو زمین کو اللہ نے اتنا سخت بنایا، اس کے اندر لوہے جیسی سخت چیز بھی اگر دب جائے تو وہ گل سڑ جاتی ہے، لیکن فرمایا لوگوں دیکھو نا، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کو اور آسمان کو اللہ نے تمہارے کام پہ کیسے لگایا ہے، تمہاری خدمت پہ کیسے لگایا ہے۔ جس زمین کے اندر لوہے جیسی سخت چیز بھی چلی جائے تو گل سڑ جاتی ہے، اسی زمین میں جب تیرا دانہ جائے گا وہ گل سڑ نہیں جائے گا بلکہ گلزار بن جائے گا، اور تیرے دانے کو گلو گلزار بنا کر واپس کرنے پر پابند ہے۔ اور صرف یہ نہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صرف یہ نہیں کہ میری بچھائی ہوئی زمین تیرے دانے کو گلزار بنائے گی، بلکہ ایک دانے کو، تیرے ڈالے ہوئے ایک دانے کو کم از کم 700 دانوں میں بدل کے واپس کرنے پر پابند کر دی گئی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بس، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے یہ تعداد بڑھا دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ کیسے ہوگا، ایک 700 میں کیسے بڑھے گا۔ فرمایا واللہ واسع علیم، یہ اس طرح بڑھے گا کہ کسی دنیا دار نے تو نہیں دینا ہے، نہ اس پروردگار نے دینا ہے جس کی قدرت بھی غیر محدود ہے، جس کا اختیار بھی غیر محدود ہے، اور جس کا علم بھی غیر محدود ہے۔ تو فرمایا والارض وضعها للانام، تمہارے لیے زمین کو بچھایا، تم یہاں رہو، اور اس کو اتنا پابند کیا، تم یہاں مکان بناؤ اور یہاں بلڈنگیں بناؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں ہل جائے، کھڑی ہے۔ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو یوں قرار بخشا ہے؟ رب کہنا چاہتے ہیں میرے بندے میری پہچان کر، الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم، جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بخشا، آسمان کو چھت بنایا، اور زمین و آسمان کے درمیان میں اپنی قدرت کا شاہکار بنایا تیری تصویر کو، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کتنی بہترین تیری صورت بنائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا جس نے زمین کا فرش بچھایا، اسے قرار بخشا، آسمان کو چھت بنایا،
اور تمہارے لیے رزق کے انتظام کیے، تمہاری صورت کو سب سے بہترین بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم، ان خوبیوں والا اللہ تمہارا رب ہے جسے رحمان کہتے ہیں۔ والارض وضعها للانام، اس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اور فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس نے اس فرش پر تمہاری غذا کے لیے مختلف پھل پیدا کیے، میوہ جات پیدا کیے، کھجوروں کے باغات لگائے ہیں اور ان کے اوپر اپنی قدرت کے غلاف بھی چڑھا رکھے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے ذرا دل کی آنکھیں کھول کے کبھی دیکھا بھی کر، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ تو کبھی دل کی آنکھیں کھول کے دیکھا کرنا، زمین کے مختلف ٹکڑوں پہ نظر ڈالنا، ہر جگہ کی زمین کی تاثیریں الگ ہیں، اور زمین کا نقشہ بھی بظاہر دیکھنے میں کہیں ہموار نظر آئے گا، کہیں ناہموار نظر آئے گا، لیکن اسی زمین کے مختلف ٹکڑوں میں پیدا ہونے والا انگور ہر جگہ میٹھا ہوگا، اسی زمین پر اگنے والا کھجور کا درخت جب کھجوروں کا لباس پہن کے سجے گا تو کھجور ہر جگہ سے میٹھی آئے گی۔ فرمایا یسقا بماء واحد، تو کبھی غور کیا کرنا ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے پھلوں میں مختلف ذائقے کون بھر دیتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، انہیں ذائقوں میں ایک دوسرے پر فضیلت کون دیتا ہے؟ الرحمن، وہی رحمان ہے۔ فیہا فاکہہ، جس نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، اور گرمیوں کے پھل الگ بنائے، سردیوں کے پھل الگ بنائے، خزاں کے موسم میں الگ میوے پیدا کیے، بہار کے موسم میں الگ میوہ جات پیدا کیے۔ رب العالمین کو اپنی قدرت کے شاہکار انسان کا مزاج معلوم تھا کہ یہ کل جدید لذیذ کا عادی ایسے نت نئے ذائقے پسند ہیں، اس لیے اللہ نے ایک طرح کے میوہ جات نہیں بنائے، نت نئے پھل پیدا کر دیے تاکہ میرے بندے کے ذوق کی تسکین ہوتی رہے۔ فیہا فاکہہ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، یہ جس نے پھل پیدا کیے، مختلف قسم کے میوے پیدا کیے، وہ کون ہے؟ الرحمن، اسی کو تو رحمان کہتے ہیں۔ اور ایک کے بعد ایک آیت یوں قرآن کھلتا ہے، لیکن میں وقت کے اندر ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ والحب ذو العصف والریحان، فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے خوراک کا انتظام کیا، غلے پیدا کیے، اور صرف تمہارے لیے ذو العصف، تمہارے جانوروں کے لیے بھوسے کا انتظام بھی کر دیا۔ یوں نہیں کہ بندوں کے لیے تو بہت کچھ زمین میں ہے اور جانور بھوکے مرے، نہیں نہیں نہیں، رحمان ہے رحمان، الرحمن۔
تمہارے لیے دانے پیدا کیے، تمہارے جانوروں کے لیے بھوسا پیدا کر دیا، اور کیسی پیکنگ میں پیدا کیا ہے، کس نے بھر دی ہے؟ خوشہ گندم کی جیب۔ علامہ اقبال کہتا ہے، اقبال کی شاعری بڑی زبردست ہے، لیکن اس قوم کو قرآن نہیں آتا، اقبال کہاں آئے گا؟ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، لوگ اس کو نہ صحیح پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو علامہ اقبال تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو فرمایا والحب ذو العصف والریحان، تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ فرمایا انسان تجھے چاہیے نہ کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ دل کی نگاہوں سے کہ کن مراحل سے گزار کر کس نے یہاں پہنچایا ہے۔ فرمایا کبھی غور کیا میری قدرت کی کاریگری پر؟ ہم نے آسمان سے پانی برسا کر تیری زمین کو نرم کیا، اور پھر تیری ڈپٹی لگائی کہ اس پر ہل چلا کر اسے غلہ کاشت کرنے کے قابل بنا دے۔ تو نے میری قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں اور طاقتوں سے اپنی زمین پر محنت کی، اور پھر ہم نے تیری محنت کو پھل لگا دیا۔ یہ ابھی نالیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں زمینداروں نے، دانے دفن کر رکھے ہیں، انہیں زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ فرمایا الرحمن، اسی کو تو رحمان کہتے ہیں۔ بندے کی فطرت بھی عجیب، زمین میں دانا پھینک آتا ہے اس عقیدے پر کہ رب نکالے گا، اور اولاد لینے کے لیے درباروں پہ جا کے پیشانی جھکا دیتا ہے کہ فلاں پیر دے گا۔ جو زمین کی مٹی میں چھپے دانے کو پودا بنا دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ فرمایا زمین و آسمان میں اللہ کا راج ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، اسے پتہ ہے کس کو دینا ہے کتنا دینا ہے، اور وہ قدیر بھی ہے کہ وہ دینے پہ آئے تو اپنے پیغمبر شعیب کو 7 بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور نہ دینے پہ آئے تو اپنے حبیب کے ایک بیٹے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو اس کی مرضی ہے، علیم بھی ہے قدیر بھی ہے۔ وہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، نہ دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، کسی کے ہاں یہ طاقت نہیں۔ حضور ایک یتیم بچے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس لائے کہ عائشہ اس کی خدمت کر۔ انہوں نے عرض کی کیا اچھا ہوتا اس طرح ہمارا بھی ایک بیٹا ہوتا۔ میرے آقا نے انگلی مبارک یوں فرمائی کہ عائشہ یہ خزانہ میرے ہاتھ میں نہیں اس کے ہاتھ میں ہے۔
تو بعد میں کسی پیر کی اس میں کیا حیثیت ہے کہ وہ اولاد دے گا اور فلاں دربار سے ہوگی، اسی سے ہوتا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، جس نے ہمارے لیے زمین میں چھپے ہوئے دانے کو گلزار بنایا اور اس کے ساتھ یوں انتظام کیا کہ ہمارے جانوروں کی غذا بھی بنا دی۔ والریحان، اور ہم میں سے لطیف ذوق رکھنے والے انسانوں کے لیے خوشبوؤں کا انتظام بھی کیا۔ اللہ کو پتا تھا میرا بندہ خوشبو پسند کرتا ہے، بدبو سے نفرت کرتا ہے، اس نے خوشبودار پھولوں سے دنیا کو مہکا دیا۔ یہ رات کی رانی ہے اور یہ چنبیلی ہے اور یہ جناب گلاب ہے، یہ سارے جب مہکتے ہیں اور میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ان کی خوشبو آتی ہے تو کہتی ہے دیکھ کون ہے؟ قرآن پکار کے کہتا ہے الرحمن۔ یہ وہی ہے جسے رحمان کہتے ہیں۔ اللہ نے ان نعمتوں کو گنوا کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جس نے تمہیں قرآن دیا، جس نے تمہیں اپنی مخلوق میں سب سے اشرف بنایا، بولنا سکھایا، جس نے تمہیں حرارت پہنچانے کے لیے سورج عطا کیا، تمہیں روشنی پہنچانے کے لیے چاند عطا کیا، تمہاری رہنمائی کے لیے ستاروں کا نظام بنایا، اور تمہاری غذاؤں کے لیے زمین میں درخت بھی بنائے، میزان کا نظام بھی بنایا، اسے سیدھا رکھنے کا حکم بھی فرمایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، جس نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، میوجات پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، غلے پیدا کیے، تمہاری جانوروں کے لیے غذائیں بھی پیدا کر دی، تمہارے لیے خوشبودار پھول بنا کر تمہارے ذوق کی بھی تسکین کر دی، تم اس رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور حضور علیہ السلام نے جب یہ مبارک سورت جنات کے سامنے پڑھی نا، اور بار بار آپ کی مبارک زبان پر یہ لفظ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات بھی پکار اٹھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب ہم تیری کوئی نعمت نہیں جھٹلاتے۔ کیا مطلب؟ سب کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق شکر عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آئندہ جو اتوار آ رہا ہے 27 نومبر کا، یہی اس اتوار کو ظہر کی نماز